پاس آ رہی ہے وہ ایسے ہی نہیں آتی ہے. جناب علاء الدین ایڈوکیٹ صاحب اپنی بیٹی کو ودا کریں گے تو یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. دنیا کے لیے بھی بہت بڑا کام ہے اور آخرت کے لیے بھی بہت بڑا کام ہے. اب خود غور کریں کہ 20 سال 18 سال تک جو باپ اپنی بیٹی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے, کسی نئے گھر میں اسے ودا کرتا ہے, کسی نئے گھر میں اسے ودا کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جب اپنی بیٹی کسی اور کے گھر میں جائے تو اس کا اعجاز کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا صاحب فرماتے ہیں جب کوئی اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دے, غور سے سنیے گا, جب کوئی اپنی بیٹی کو صحیح تربیت دے اور صحیح تعلیم سے آراستہ کرے اور صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نکاح کر دے تو قیامت کے دن وہ ایسے رہے گا جیسے شہادت کی انگلی بیچ والی انگلی سے ملی ہوئی ہے. شہادت کی انگلی میں اور بیچ کی انگلی میں کوئی فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کو صحیح تعلیم دے, صحیح تربیت دے اور صحیح طریقے سے نکاح کر دے تو قیامت کا دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. لیکن کتنا بڑا اعجاز ہے کہ قیامت کے دن جو اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے نکاح کر کے رخصت کرتا ہے, میرے آقا صاحب فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ میرے بغل میں رہے گا. رسول اللہ کے بغل میں رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا اعجاز ہے. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے کتب دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن رسول اللہ کا سایہ نصیب ہو جائے. اور یہاں میرے آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی اپنی بیٹی کو ودا کرے تو جب وہ ودا کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے میرا پڑوسی ہے. اور قیامت کے دن رسول اللہ کا جو پڑوسی ہو جائے گا اس پر عذاب ہوگا. بتائیں, عذاب نہیں ہوگا بلکہ سارا مجسمہ تو میرے رسول کے لیے سجایا گیا ہے. جب میرے رسول کے بغل میں آپ آرام فرما ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آرام ملے گا, قیامت میں بھی آرام ملے گا. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں, شادی کے رسومات آپ دیکھتے ہیں بہت عجیب عجیب طرح. شادی کے دن اکثر لڑکوں کو دیکھا جاتا ہے تھوڑا ہی سا صحیح مہندی لگا لیتے ہیں. چاہے آپ تھوڑا لگائیں اور چاہے پورے بدن لگائیں, حرام ہے تو حرام ہے. یہ فرض اور واجبات میں سے نہیں ہے. جو فرض اور واجبات میں سے ہے وہ سنیے آپ. میرے آقا صاحب فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی رخصت ہونے والی ہے اس گھر کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ 3 دن پہلے سے اپنے مکان کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائیں. کس چیز کی؟ سورہ بقرہ کی. اب ہوتا کیا ہے, شادی کی تقریبات ہونے والی ہے, 1 ہفتہ پہلے گیت گانا شروع, کسی کے گھر ڈھولک باجا شروع. کہاں سے یہ سب آیا؟ یاد رکھ لیجئے, ڈھول باجا بجانے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. قرآن کی تلاوت ہوگی تو رحمت کے فرشتے آئیں گے, اور جب رحمت کے فرشتے آئیں گے تو خالی نہیں آئیں گے, اللہ کی رحمت لے کے آئیں گے. سمجھیے بات کو. اب آگے ذرا دیکھیں, جب ایک بیٹی رخصت ہو کر کے جاتی ہے, میرے آقا صاحب فرماتے ہیں کہ جس گھر میں شادی کی تقریبات ہونے والی رہتی ہے 40 دن پہلے سے دولہے کے گھر پر بھی اور دلہن کے گھر پر بھی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. 40 دن پہلے سے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ نکاح کو لوگ یوں عام سمجھ لیے کہ نکاح ہے کیا چیز, ارے 2 دن کھانا کھائے, گوشت پلاؤ کھائے, ختم. نہیں, گوشت پلاؤ کھانے کا نام شادی نہیں ہے, بلکہ شادی اس چیز کا نام ہے, اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا نام شادی ہے. لیکن لوٹنے کے حساب سے کیا جائے تب ڈی جے بلوا لیں گے, نچنیا بلوا لیں گے تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے.
اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دیں، جب بیٹی کو رخصت آپ کریں تو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کسی حافظ کو یا کسی عالم کو بلوا کر کے 3 بار درود شریف، 3 بار آیت الکرسی، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر کے اپنی بیٹی کو دم کروا دیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی جب گھر سے باہر نکلنے والی ہوتی ہے، اگر آیت الکرسی پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا جائے تو جب تک وہ زندہ رہے گی اللہ کے امان میں رہے گی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کسی اور کے امان میں نہیں، اللہ کے امان میں رہے گی۔ اللہ کے امان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، جیسے اللہ نے فرمایا نا انا نحن نزلنا الذکر